فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پپو کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ پپو ایک عورت گاڑی چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر جب عورت گاڑی چلا رہی ہوں تو سڑک سے سائڈ پر ہو جانا چاہیے۔ پپو کون سی سڑک؟ میں تو پارک میں بیٹھا تھا۔ پٹھان تندور والے کے پاس گیا اور بولا 2 روٹیاں لگا دو۔ تندور والا 2 منٹ ٹھہر لگا دیتا ہوں۔ پٹھان تندور والے کو غصے سے جلدی سے 2 روٹیاں لگا دو۔ تندور والا 2 منٹ صبر کر لگا دیتا ہوں۔ پٹھان کئی منٹ انتظار کرنے کے بعد بولا جلدی روٹیاں لگا دو ورنہ میں غصے کا بہت تیز ہوں۔ تندور والا اگر تو اتنا غصے والا ہوتا تو گھر میں بیوی سے 2 روٹیاں لگوا لیتا۔ پپو سردار سے پائلٹ تمہارا واقف ہے؟ سردار ہاں واقف ہے۔ پپو یار اس کو کہنا جب سمندر کے اوپر سے گزرے تو جہاز کی رفتار کم رکھے اور کھڑکی بھی کھول دے۔ سردار کیوں؟ پپو میں نے صدقے کا گوشت پھینکنا ہے۔ ایک مرغا دیوار پر بیٹھا اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک بہت بیمار تھا۔ مالک کی بیوی اس کے پاس آئی اور بولی آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کے لیے چکن سوپ بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مرغے کی طرف دیکھا۔ مرغا گھبرا کر بولا ایک باری پوائنا ڈول دے کے دیکھ لو۔ استاد شاگرد سے جس آدمی کو سنائی نہ دے اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ شاگرد جو مرضی کہہ دو، اس کو کون سا سنائی دے گا؟ اسکول میں پپو نے ایک لڑکی کو آئی لو یو کہا۔ لڑکی نے زور سے تھپڑ مارا اور بولی کیا کہا تم نے؟ پپو نے واپس تھپڑ مارا اور بولا انی دیے جدو سنیا نہیں تے چنڈ کیوں ماری؟ سردار کی بیوی بھاگ گئی۔ 3 دن بعد واپس آئی۔ 3 دن بعد واپس آئی۔ سردار غصے سے بولا اب کیا لینے آئی ہو؟ سردارنی چارجر بھول گئی تھی۔ جج کیا ثبوت ہے کہ تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے؟ ملزم جناب میں سسرال سے بیوی کو لینے جا رہا تھا۔ جج کیس ختم، رہا کرو اس معصوم کو۔ پٹھان مراسی سے تمہیں تیرنا آتا ہے؟ مراسی نہیں۔ پٹھان تم سے اچھا میرا کتا ہے جو تیر لیتا ہے۔ مراسی تم کو تیرنا آتا ہے؟ پٹھان ہاں آتا ہے۔ مراسی تو پھر تم میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ پپو مجھے رات کو نیند میں کھوتے گدھے فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں کھا لینا۔ پپو کل نہ کھا لوں؟ ڈاکٹر کیوں؟ پپو آج ان کا فائنل ہے۔ ڈاکٹر 1 گھنٹے پہلے آ جاتے تو ہم اس کو بچا لیتے۔ پپو او 15 منٹ پہلے ہی ایکسیڈنٹ ہویا ہے، لکھ دی لعنت تہاڈی ڈاکٹری تے۔ داماد ساس سے میں آپ کی بیٹی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ساس نصیب کی بات ہے، یہاں تو اس سے پورا محلہ خوش تھا۔ ایک چڑیل نے 50 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا میں تم دونوں کی ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ بیوی میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو 2 ٹانگیں آ گئیں۔ شوہر مجھے اپنے سے 20 سال چھوٹی بیوی چاہیے۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو شوہر کو 80 سال کا کر دیا۔ مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ چڑیل بھی عورت ہوتی ہیں۔ شوہر بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا۔ بیوی دوپہر میں ڈنر لے لو جی۔ شوہر جاہل یہ ڈنر نہیں ہے لنچ ہے۔ بیوی جاہل ہوگے تم، یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے۔ شوہر جان سوچا کال کر لوں تو مجھے یاد کر رہی ہوگی۔ بیوی اور جو صبح لڑائی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ شوہر او فٹے منہ کردہ نمبر مل گیا۔ شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا اور بولا تم انڈیا میں ہوتی تو لوگ ضرور تمہاری پوجا کرتے۔ بیوی شرماتے ہوئے بولی کیا میں حسن کی دیوی لگتی ہوں؟ شوہر نہیں، شکل سے کالی ماتا اور جسم سے گاؤ ماتا لگتی ہو۔ ایک پٹھان کی شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہو گئی۔ پٹھان اپنی بیوی سے بولا جانو ہنی مون پر چلیں؟ بیوی بولی نہیں جی میں نے تو کپڑے دھونے ہیں، آپ اپنی بہن کو لے جائیں۔
ایک سردار تھانے پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے چور پکڑا ہے اور اس کے پاؤں باندھ کر آیا ہوں۔ سردار: ابے احمق، اس کے ہاتھ باندھنے تھے، وہ دونوں ہاتھوں سے رسی کھول کر بھاگ جائے گا۔ سردار: نہیں کھول سکتا۔ تھانے دار: کیوں؟ سردار: کیونکہ وہ بھی سردار ہے۔ پپو: یار میں تو پھنس گیا شادی کر کے۔ دوست: کیوں، کیا ہوا؟ پپو: یار بیوی کے میک اپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا، اور میک اپ کیے بغیر بیوی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک چور پولیس سے چھپتا ہوا ایک ٹوٹی قبر میں لیٹ گیا۔ قریب سے کچھ سردار گزرے تو انہوں نے سوچا شاید لوگ قبر پر مٹی ڈالنا بھول گئے۔ انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ چور چلایا: بچاؤ بچاؤ! سردار: اوئے جلدی جلدی مٹی ڈالو، حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیر بھائی ہے، جو آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو بتاؤ کہ تم نے جماعتی تبلیغ سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑ دی۔ بس پھر بشیرہ روتے ہوئے بولا: الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی، قسم خدا اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا تھا جتنا میں چرس چھوڑ کے ہو رہا ہوں۔ ایک شخص کی مرتے وقت کی وصیت: بیٹا ڈیفینس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا: بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹ تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی: آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی: کہاں کا امیر، یہ منحوس تو دودھ والا ہے اور گاہکوں کا بتا رہا ہے۔ آدمی نے اشتہار دیکھا: پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں کھڑے 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بندوق نکالی اور کہا کہ وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کے نیا موبائل لے لو۔ سردار نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہمارے پاس ایسی پروڈکٹ ہیں جس کو پہن کر آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قیمت 3000۔ ایک لڑکی نے 3000 روپے بھیج دیے اور 2 دن بعد TCS والا ایک ڈبہ دے گیا۔ لڑکی نے خوشی سے ڈبہ کھولا تو اندر برقع تھا، وہ بھی ٹوپی والا۔ ایک لڑکے نے سردار سے سموسہ خریدا۔ لڑکا: سردار جی، سموسے میں سے تو لڑکی کا بال نکلا ہے۔ سردار مسکراتے ہوئے: تو بھائی 10 روپے میں پوری لڑکی نکلے گی کیا؟ بوائے فرینڈ کی شادی ہوئی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ جب میاں بیوی بنے تو شوہر نے سہاگ رات کے بعد پوچھا: ڈارلنگ، تم کو سہاگ رات اور باقی راتوں میں کیا فرق محسوس ہوا؟ بیوی بولی: جانو، باقی راتوں کے بعد میں صبح اٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی تھی، پر اب اس رات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔